بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کسی شاعر نے کہا ہے، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجئے۔ موت برحق ہے، یقینی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر تقریباً 2 سالوں سے علماء، صلحاء، اتقیاء، اصحاب علم و فضل، اکابر علماء کرام کی کثرت سے موت ہو رہی ہے، اور علماء کے علاوہ دیگر اہل علم اور دانشوروں کی بھی موت ہو رہی ہے۔ یقیناً اہل علم کا اٹھ جانا ہمارے درمیان سے، علوم شریعت کے رمز شناسوں کا اٹھ جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کثرت سے علماء کی وفات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی اپنا معاملہ فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی 3 مئی 2021 عیسوی، رمضان کی 20ویں شب کی بات ہے۔ صبح سویرے تہجد کے وقت تقریباً 3:15 بجے کے آس پاس یہ خبر آئی اور پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی اور پھیل گئی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت، اچھے معلم، اردو عربی زبان کے رمز شناس، ادیب کامل، متعدد کتابوں کے مصنف، دارالعلوم دیوبند کے عربی ترجمان، ماہنامہ الداعی کے چیف ایڈیٹر اور ایک بہترین مترجم حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یقیناً یہ خبر اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علیہ الرحمہ کے شاگردوں کے لیے، متوسلین کے لیے ایک دردناک خبر ہے۔ لیکن جانا سب کو ہے، یا رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ حضرت کی موت تقریباً 70 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 70 کے آس پاس آپ کی عمر تھی۔ جیسے ہی میں نے تہجد کے وقت آپ کی وفات کی خبر سنی، سحری کے لیے اٹھا ہوا تھا، موبائل کے ذریعے اطلاع ملی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ سے جو تعلقات اور روابط اور جو ملاقاتیں تھیں، گویا کہ تمام چیزیں ذہن کے اسکرین پر نمایاں ہو گئی اور سامنے ابھر کر آنے لگی۔ مولانا چند ہفتے سے بیمار تھے، اور میں چونکہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کی جامع مسجد جامع عمر بن خطاب کا ایک زمانے سے خطیب ہوں، اردو اور عربی خطبے، عربی خطبہ، اردو تقریر ہم سے منسلک ہے، زمانے سے اس سے جڑا ہوا ہوں۔ تقریباً ہر جمعے کو اعلانات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، بیماروں کے لیے شفایابی کی دعا کی جاتی ہے۔ مولانا کے سلسلے میں بھی تقریباً 3 ہفتوں سے لگاتار میں خود دعا کر رہا تھا اور دعا کا اعلان کر رہا تھا، اپنے مسلمین سے گزارش کر رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ ہمیں ہماری دعاؤں کا ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخرکار تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی، اور ہوتا یہی ہے، تقدیر ہی ہمیشہ غالب ہوا کرتی ہے۔ خیر، مولانا سے ہماری ملاقات پہلی دفعہ جو ہوئی تھی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، وہ 1999 عیسوی میں ہوئی تھی۔ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فضیلت سال اول کا طالب علم تھا، اور دیوبند کا سفر میں نے پہلی دفعہ کیا، کچھ کتابیں خریدنی تھی اور دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنی تھی۔ مولانا سے بھی میری ملاقات ہوئی اور تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ عام طور سے بڑے حضرات اتنا وقت کم دیا کرتے ہیں، لیکن مولانا سے گفتگو بہت لمبی ہوئی،
اور انہوں نے الداعی کے بارے میں خاص طور سے، اور الداعی میں جو مضامین وہ تحریر کرتے ہیں یا مضامین کا جو انتخاب کرتے ہیں، یقیناً اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اپنے تجربات بتائے، مشاہدات بتائے، اپنے طلبہ کے بارے میں، قریب رہنے والوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور خاص طور سے مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ یعنی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی علیہ الرحمہ پر الداعی کا جو نمبر نکلا تھا، اس نمبر کے خصائص اور اس نمبر کی اہمیت اور اس نمبر کی امتیازی باتیں جو تھی دیگر نمبرات کے مقابلے میں، دیگر پرچوں کے مقابلے، اس کی وضاحت انہوں نے خوب تفصیل کے ساتھ کی اور اچھی طرح انہوں نے کی۔ خیر، میری یہ پہلی ملاقات تھی 1999 عیسوی میں۔ پھر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء چلا آیا اور وہاں میری تعلیم مکمل ہوئی، فضیلت سال 2 مکمل ہوا۔ پھر جامعہ ازہر مصر تعلیم کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد یعنی مصر سے آنے کے بعد دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں تدریسی خدمات سے منسلک ہونے کے بعد بھی حضرت مولانا سے متعدد بار ملاقات ہوئی، اور جب بھی ملاقات ہوئی یقیناً خوشی ہوئی اور کچھ نہ کچھ نصیحت، کچھ نہ کچھ پیغام اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہا۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علیہ الرحمہ بہت ساری خوبیوں، بہت سارے خصائص کے حامل تھے۔ یقیناً جو لوگ ان سے قریب رہے ہیں یا جن لوگوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہوا ہے، وہ اس بات کی گواہی ضرور دیں گے۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وقت کے وہ انتہائی پابند تھے، وقت کی انتہائی پابندی۔ میں نے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علیہ الرحمہ صاحب کو دیکھا اور سنا، اور پھر ایک دوسری شخصیت ہے ندوۃ العلماء کے محتمم ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن العازمی الندوی دامت برکاتہم، وہ بھی وقت کے اتنے پابند ہیں، اتنے پابند ہیں کہ میں نے ان دونوں حضرات کے علاوہ اتنا پابند کسی تیسرے کو نہیں دیکھا۔ انتہائی پابند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان حضرات کو دیکھ کر اپنی گھڑی کے ٹائم کو، وقت کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ خیر، حضرت مولانا کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت وقت کی پابندی ہے۔ اسی طرح آپ انتہائی نفاست پسند اور نستعلیقی مزاج کے تھے، یہ بھی آپ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ آپ اردو عربی زبان پر کامل عبور رکھتے تھے اور اس کے قواعد سے، اصول سے، اس کے پیچ و خم سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان دونوں زبانوں کے آپ رمز شناس تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین معلم، بہترین مربی بنا کر اس دنیا میں رکھا، اور یقیناً لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ بہترین مترجم بھی تھے۔ یوں تو آپ کی زندگی کے اکثر سال کہا جائے دارالعلوم دیوبند میں گزرے ہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے آس پاس دارالعلوم ندوۃ العلماء کے احاطے میں بھی آپ رہے، تدریسی، تصنیفی اور ترجمے کے کام سے رہے۔ اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی علیہ الرحمہ کی سرپرستی آپ کو حاصل تھی۔ آپ کی زندگی میں 3 آدمی کے اثرات کہا جائے یا 3 آدمی کی خوبیاں کہا جائے، یا یہ کہا جائے کہ آپ 3 آدمی سے بہت متاثر ہوئے ہیں جن کا تذکرہ آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو حضرت مولانا محمد میاں علیہ الرحمہ، اور دوسرے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی علیہ الرحمہ، اور تیسرے حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ۔ ان تینوں حضرات کا تذکرہ آپ خوب کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان تینوں حضرات سے خوب استفادہ کیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ آپ کے قلم سے اردو زبان و ادب میں سب سے پہلی کتاب کہا جائے جس نے ایک پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی، وہ تھی وہ کوہکن کی بات۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی علیہ الرحمہ کی شخصیت پر آپ نے اس کتاب کو لکھا، تحریر کیا۔ وہ کوہکن کی بات، نام بھی الویلا، کتاب بھی الویلی، معلومات بھی بہترین انداز میں مرتب شدہ۔ اس کتاب کو دیکھ کر اہل قلم نے جو تبصرے کیے ہیں، ان میں سے ایک صاحب قلم کا تبصرہ مجھے یاد آتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ایسے شاگرد ہو جائیں، وہ کوہکن کی بات جو مولانا نے مرتب کی، تو ایک صاحب علم نے فرمایا کہ اگر ایسے شاگرد ہو جائیں تو پھر مرنے میں بھی مزہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ مرنے میں بھی خیر ہے۔
یعنی مرنے کے بعد بھی ایسا ذکر خیر جو صدقہ جاریہ کے طور پر اور لوگوں کے لیے معلومات کے طور پر ایک اچھوتے انداز میں فراہم ہو جائے کتاب شکل، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کا جملہ جو میں نے پیش کیا ہے، کسی صاحب علم نے کہا تھا۔ خیر، آپ کی دوسری کتاب پس مرگ زندہ انتہائی اہم کتاب ہے شخصیات کے تذکرے پر۔ عربی زبان و ادب میں بھی آپ کی متعدد کتابیں ہیں، خاص طور سے الداعی کے اخیر میں اشراقہ آپ لکھتے تھے، اس کا مجموعہ بھی آیا ہے من وحی القلم کے نام سے، بہت عمدہ ہے، ہمیں اور آپ کو مستفید ہونا چاہیے۔ یقیناً حضرت کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور میں خود بیان کر رہا ہوں، مجھ پر حضرت کی وفات کا خود ایسا اثر ہے کہ میری زبانیں لڑکھڑا جا رہی ہیں، میں بولنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، جملے ادھر ادھر منتشر ہو جا رہے ہیں، بکھر جا رہے ہیں، جملوں کی ترتیب الٹ پلٹ جا رہی ہے۔ یقیناً یہ موت کے حادثے کا اثر ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور آپ کا نعم البدل امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو خاص طور سے اور پوری امت کو عام طور سے آپ کا نعم البدل عنایت فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے، اور ہم جیسے لوگوں کو مرنے والوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں علماء کرام کی، اس سے متصف ہونے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً مولانا پر کتابیں آئیں گی، مضامین آئیں گے، ہم اور آپ اس سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ فی الفور چند باتیں بطور تعزیت مولانا کے شاگردوں کے لیے، اہل تعلق کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران کی خدمت میں، اساتذہ خدمت میں، یہ چند باتیں جو زبان سے نکلی ہیں یہ پیش ہے بطور تعزیت۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، محبتوں کا بدلہ دے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنا دے، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔